دعوت خطاب دیتا ہوں علامہ ڈاکٹر پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، آج کا یہ مبارک پروگرام جس عنوان کے ساتھ آپ احباب کو جوڑے ہوئے ہیں، یقیناً قرآن اور صاحب قرآن سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی بڑا مرشد نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنے اس محبوب مرشد پاک پیغمبر رہبر دو عالم سید الرسل امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں اور آپ کی بات کو بھی دل و جان سے مانتے ہیں۔ حقیقی کامیابیاں دنیا میں بھی انہی کے لیے ہیں اور آخرت بھی انہی کی۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور کائنات کے سب سے بہترین مرشد کے ہوتے ہوئے امت پھر خسارے میں ہے، سبب کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، وعدے تو یہ تھے کہ تم ہی غالب ہو، مگر اس کے باوجود اسلام کے غلبے کی بجائے مسلمان کی عزت اور آبرو رفعت کی بجائے جہاں دیکھیں جس جگہ دیکھیں مسلمان پریشان نظر آ رہا ہے، مہنگائی کے طوفان کے نیچے دبا ہوا، غربت کا مارا ہوا، حالات کا ستایا ہوا، لا یموت کی فکر میں پڑ گیا، کیا بنے گا میرے؟ تو سوال یہ ہے کہ کبھی مرشد سے بھی پتہ کرا، کبھی اپنے من میں بھی جھانکا، کبھی رہنمائی مانگی؟ یقیناً نہیں، یقیناً نہیں۔ ہاتھ پاؤں ہر بندہ مار رہا ہے، تیراکی سیکھی نہیں، بھنور کے اندر پھنس گیا ہے۔ کچھ لوگ ساحل پہ کنارے پہ کھڑے ہو کے سی ویو پہ انجوائے کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن مجید پاس ہے، اندر کوئی نہیں اترتا، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے؟ تاریخ پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ تاریخ بولتی ہے، میرا تابناک ماضی بولتا ہے، خوفناک حال اور المناک حال کے ساتھ خوفناک مستقبل کو یہ دعوت دیتا ہے کہ میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لی، میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے۔ تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر، کاش کہ تم نے بھی اس قرآن کو ویسے ہی پڑھا ہوتا جیسے ہم نے ایک سورت پہ 10 سال لگا دیا، مگر جب تک عمل مکمل نہیں ہوا، جو پڑھا ہے بولا ہے اسے تولنا نہیں گیا، ہم آگے نہیں بڑھے۔ یہ جو اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ہر مسلک کو سنتے ہیں،
ہر گروہ کو سنتے ہیں اور اتنا جانتے ہیں جتنے کسی گروہ کے مناظر بھی نہیں جانتے. کہیں چھیڑ کے دیکھ لو, پوچھ کے دیکھ لو. پاکستان میں دو لوگ بہت ہیں, ایک بیمار کو نسخہ دینے والا, ہر بندہ طبیب اور حکیم ہے. کہیں کوئی بات شروع کر کے دیکھو کسی عنوان پہ, جمعے والے دن چیک کر کے دیکھ لیں, مولوی صاحب سے, خطیب صاحب سے آپ مسئلہ پوچھیں, 10 بندے کول بیٹھے دسن والے ہوں, تینوں اس کا بھی نہیں پتا. میں نے سنا ہے کہ پاکستانی بہت جانتے ہیں. چلیے بغیر تفریق کے جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے, جس گروہ کا ہے, جس مسلک کا ہے, قرآن تو سب کے لیے ہے, صاحب قرآن بھی سب کے لیے. ماشاءاللہ مصری مہمان آئے ہیں تو ہاتھ پاؤں بھی چومے ہیں, استقبال کریں گے, رات بھر جاگیں گے. یہ قرآن لے کر کے میرے محبوب کی محنتیں اور ساتھیوں کی قربانیاں, وگرنہ یہ قرآن یہاں نہ تھا. اسے تو مکے سے چار دیواری سے کوئی باہر نہیں نکلنا پسند کرتا تھا. صدیق اکبر کے گھر میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیان کر دیا گیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بچے اور عورتیں وہ چینج ہو رہے ہیں. کہا کیا حال ہے؟ کہا آواز دھیمی کرو. آواز دھیمی کری, سرور اور بڑھ گیا. کہا اسے مکے سے نکالو, اسے مکے سے نکالو. انہوں نے تو مکے سے نکالنا چاہا, ہم نے قرآن مجید کو زندگیوں سے نکال دیا. میرے ذمہ جو عنوان لگا ہے, میرے مرشد کے ساتھ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید کی محبتیں انہیں ہر جلسے میں, ہر محفل قرات کے اندر, قرات کانفرنس کے اندر لے جاتی ہیں, پہنچ جاتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ خسارے سے نہیں نکل سکے بجا کے. بھائی میں نہیں بجا کہ ہم نے کبھی اس ذوق اور ایمان سے اس قرآن کو لیا ہی نہیں جسے تلاوت کرتے. تلاوتیں کرنے والے تو بہت ہیں, پڑھنے والے بھی, پڑھانے والے بھی, لیکن یہ آواز شاید سبحان اللہ تک رہ جاتی ہے, دل تک نہیں اترتی, اثر نہیں کرتی. ایک زہر والا بسکٹ کھا لینا, زہریلا کوئی کھلا دے, کہتے ہیں کہ زہر جان بوجھ کے کھایا جائے یا لاشعوری میں کھایا جائے, اثر تو کرتا ہے. قرآن شعور میں بھی پڑھا کے دیکھا, لاشعوری میں بھی پڑھا کے دیکھا, قرآن کا اثر نہیں ہم پہ ہوا. ایک بسکٹ نے جو اثر کیا کہ بے ہوش کر دیے, جا کر کے معدہ ہاسپٹل سے واش کروانا پڑا, رنگ بدل گیا, ڈھنگ بدل گیا. مگر قرآن, حالانکہ یہ تو وہ قرآن ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, جسے رب نے دوا نہیں بولا, شفا بولا. لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ والی کیف ہماری شاید کبھی پیدا ہوئی نہیں ہے. میں ذرا چیک کروا دیتا ہوں. جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے پہلی رہنمائی اللہ کی کتاب ہے. ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, قرآن سنتے پڑھتے عمر گزر گئی. جو ترتیب نزولی میں قرآن اترا تھا تو پہلا حکم تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. میرے مرشد ہے جبل نور میں غار حرا میں یہ وہی کہ قوم کو پڑھانا ہے تو پہلے پڑھ لیں. آپ سوئے ہوئے تھے, کمبل لیا ہوا تھا, اللہ نے حکم دیا یا ایھا المدثر. آج قوم اس چکر میں پڑ گئی ہے کہ قرآن پہلے ہے, حدیث جو ہے وہ 250 سال بعد میں ہے. یہی کہتے ہیں وہ جی کتنے سالوں بعد. سر جی 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے قرآن اور حدیث میں, 1 سیکنڈ کا.
یہ میں سبق پڑھانے لگا ہوں پھر کچھ پوچھوں گا، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں۔ جب اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اگر میں کہوں کہ جتنے بندے نے ٹوپیاں پائیاں نے ٹوپیاں لا دو، آواز ڈالتے سمجھ آ گئی؟ اگے جناب کی مرضی ہے، لو دینے کے لیے جن نے بیٹھے ہو کھلو جاؤ، جو بیٹھا ہے اسے سمجھ آ گئی ہے کہ میں بیٹھا ہوں، جو پہلے ہی کھڑا ہے وہ کیا کھڑا ہو؟ میرے مرشد کو رب نے ایک وصف سے آواز دی، یا ایھا المدثر، قرآن ہے نا یہ، کہا کس کو کیا؟ کملی والے کو۔ آپ نے چادر لحاف یا رضائی لے رکھی تھی، کمبل یا کیس لے رکھا، آپ فوری توجہ دی کہ نہیں؟ یہ توجہ دینا ہی حدیث ہے۔ جب مرشد تھے، اللہ نے کہا کون؟ یہ قرآن ہے، محبوب پریکٹیکلی کھڑے ہو گئے، کمبل اتار دیے، کھڑے ہو گئے، یہ حدیث ہے۔ فیل ہے نا آپ کا؟ مجھے بتائیے کتنے 100 سال لگے اس میں؟ اسی پل ہے کہ نہیں؟ کون کھڑے ہو گئے؟ کہا محبوب رکو نہیں، فانذر، آپ اپنی قوم کو ڈرائیں، آپ چل پڑے، اور کہاں گئے؟ عرب کے طریقے کے مطابق، جیسے ہمارا طریقہ ہے کہ مہمان تو سارے ہی ہوتے ہیں، لیکن جو اسپیشلی مہمان انہوں نے بلائے ہوتے ہیں ان کے لیے صوفے لگے ہوتے ہیں، کرسی ہے، اور ان میں سے کچھ نمایاں کر کے مقرر کو، بات کرنے والے کو بٹھایا جاتا ہے۔ عرب کا طریقہ تھا کہ ڈرانا ہوتا تو اونچی جگہ چڑھ جاتے۔ میرے محبوب نے جب یہ سنا نا کہ قم فانذر، ایک پل بھی نہیں لگایا، لیٹ نہیں، فوری جا کے فاران کی چوٹی پہ جو صفا والی پہاڑی ہے، یہ جہاں آج محلات ہیں سعودیوں کے حکمرانوں کے، ان محلات کی جگہ پہ یہ صفا تھی، فاران کی چوٹی۔ آپ اوپر چڑھے، قوم کو بلایا، آواز دی، مکے والے اکٹھے ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ سنو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے آپ میں زندگی گزاری ہے، آپ نے 40 سال میں مجھے کیسا دیکھا ہے، محسوس کیسا کیا ہے؟ 2 ہی جواب تھے قوم کے، ما جربناک الا صادقا و امینا، اور انسان صرف 2 چیزوں سے بنتا ہے، قول میں سچا ہو، گفتار میں سچا ہو، اور کردار میں پکا ہو، امانتدار، بس یہی کافی ہے۔ کہا جب جب آپ بولے تو سچ بولے، جب جب آپ نے تولا تو امانت سے تولا، دیانتداری سے۔ کہا سنو، اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ کرنے والا ہے، قوم کا جواب کیا تھا؟ کہ ہم تصدیق کریں۔ اللہ نے کہا ڈراؤ، محبوب نے ڈرایا کہ نہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیرا رب سب سے بڑا ہے۔ مزہ تب ہے کہ محبوب تو ان کو کہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میرا رب۔ حدیث بن گئی فوری کہ نہیں؟ ادھر کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور میرے محبوب نے کہا قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ۔ ایتھے اپنی مسیح تے بیٹھ کے دعوت دینا ہوگا، اپنے مسلک تے سٹیج تے بیٹھ کے گل کرنا، جتھے 360 معبود تے الہ آگے عقیدت نال منن والے بیٹھے ہو، داتا دربار جا کر کے کہے نا کشف المحجوب کھول کے کہ میں بابا جی کی یہ کتاب پڑھوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یار میں تے غنی نہیں ہے گا، میں تے محتاج بندہ ہاں، مینوں تے رب نے آپ پتر نہیں دیتا، میں تے تو ترسدا ٹر۔ ان کو ماننے والے ان کی کتاب نہیں مانیں گے، ان کا خطاب نہیں مانیں گے، تقریر یا تحریر نہیں مانیں گے، بلکہ کہیں گے انہوں تک دے کے کٹو تو آ گیا۔ صحیح؟ وہ پاویں ہوئے دیوبندی، پاویں ہوئے بھابی، پاویں ہوئے بریلوی، پاویں ہوئے شیعہ، بابا جی کی کتاب کا جب کوشچن پڑھے گا نا، سارے نے کہنا بابا انہوں فارغ کرو۔ یہی تو جرم ہے۔ 360 کو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو،
شہر کعبہ میں تھے، اندر تھے، میرے محبوب نے قدموں کے نیچے رکھ کے رب کو بڑا کر کے دکھایا اور کہا یہ سب جھوٹے 2 نمبر اللہ کے گھر پہ قابض ہیں، اس گھر کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ صاحب قرآن ہے، یہ قول ہے، یہ فعل ہے، یہ عمل ہے، یہ قرار ہے۔ ایک ایک آیت قرآن کی اگر مانتے ہو کانا خلقہ القرآن، قرآن مجید کی کوئی آیت کا کوئی جملہ پڑھو، اس جملے کے اندر حدیث موجود، وگرنہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ محبوب قرآن کو صرف بیان کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ اسے ماننا، اس پہ عمل کرنا۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی پوچھا گیا تھا کہ محبوب کا اخلاق کیا ہے، کریکٹر کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، کہا پڑھا ہے۔ کہا ہم سے شروع کر والناس کی سین پہ چلا جا، جو جو قرآن بول رہا ہے میرا محبوب تول رہا ہے، جس سے قرآن روک رہا ہے میرا محبوب اس سے رکا ہوا ہے۔ یہی تو ان کا اخلاق ہے۔ گویا کہ گلیوں میں چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہو تو میرا مرشد دیکھ۔ آپ اور میں رولوں میں، پڈوں میں، چکروں میں اپنے اپنے نام رکھ کے فرقوں میں بٹ گئے۔ قرآن تو سب کے لیے تھا، مرشد تو سب کے لیے تھا، مگر آپ کا نبی اور طرح کا ہے، میرا نبی اور طرح کا۔ میں ایک دن اسلام آباد سے آ رہا تھا تو راستے میں پبلک ٹرانسپورٹ تھی، اس نے بڑے زور شور سے ہائی فائی گانے لگا دیے۔ 2-4 جوانوں نے روکا، کہنے لگا جی سفر کرنا جی کرو، نہیں کرنا ہوتا۔ خیر ایک بابا جی بولے ہوتے نال 3-4 تھیاں سی بھی کر لگی یار شرم کر جا۔ اس میں جو جملہ تھا جملے پہ جائیے گا، گانے کی ٹون تھی ان چیزوں پہ نہیں۔ آواز آ رہی تھی، میری ڈولم سونے دی تے ساری دنیا میں تل، سمجھے؟ جو میرے پاس ہے وہ ٹھیک ہے، وہ جنت ہے، وہ برحق ہے، وہ 100% یقینی ہے۔ میرا فرقہ، میری جماعت، میرا گروہ، میرا مولوی، میرا خطیب، میرا ادیب، میرا مقرر، میرا مباحث، میرا مناظر، وہ حق دے باقی سارے فرق۔ اگر یہ آپ کا ذہن نہیں ہے تو مجھے کیا، اسی چکر میں دنیا چل رہی ہے، مگر ایسے نہیں ہے، مگر ایسے نہیں ہے۔ میرے مرشد نے جو بولا ہے تولا ہے۔ ہم نے تولنا کیا تھا ہمیں پتہ ہی نہیں، 1 کلو چینی سٹاک کم تھی۔ یا تو دکان والے بولن ڈے یا بڑے بولن ڈے، نبی کو نہیں پتا کہ نہیں سٹاک کم۔ جب پتہ ہی نہ ہو گئے 1 روپے کتنے پیسے ہیں، منہ پتا کہہ دے 100 تو دیکھے نہ ہوں پیسہ ہوتا بھی دور ہو گئے۔ اور جنہ نے ویکھیا وہ ہاتھ چکن گئے، جنہ نہیں ویکھیا وہ سیر سٹر پہ پوچھا گیا نہ کی ہے آج مولوی نے پوچھا۔ تو میرے دوست قرآن سب نے دیکھا ہے، نہیں ویکھیا تو دیکھ لو، باروں ویکھیا بھی ہے، سر تے رکھیا بھی ہے، چومیا بھی ہے، اینو کھولیا بھی ہے تے ایدا لگا چھڑیا جویں وہ تھلو کوڑی لگا دیتے۔ گھر میں کہاں رکھا ہوا ہے ادب کے نام پہ، اتنا اونچا وہ ڈبہ نہیں لگا جتنا اونچا سی اینڈ تے جا کے کونے تے کارنر بنایا ہوندا او دے اوتے نو رکھ دئیدا تے اینو غلاف دے نام تے ادب دے نام تے لپیٹ کے رسیاں چ دینا کا بنیا ہوندا ہے کہ کھولے کوئی نہ۔ بعض علاقے چ داج اور جہیز دے وچ ایک ریل دتی جاتی ہے جہدے اوتے لاک بھی ہوندا ہے، تالا لا کھولنا نہیں، ادب ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں جنہیں 5 کیتیاں نے ذرا وہ سارے جنہیں بھی یعنی کہ 5 جنہیں 5 کلاساں پڑھی ہیں ہاتھ دکھا سکتے سمجھا۔ میں کچھ نہیں پوچھنے لگا، ABC نہیں سن رہا ماشاء اللہ۔ یہ جو قرآن مجید کی موجودہ ترتیب ہے یہ نزولی نہیں ہے، توقیفی ہے۔ میں نام دس دیتا کہیں میں بھی نہیں ہوتا، توقیفی وہ پتہ نہیں کی شاید ہے۔ مسجد وقف ہے، پلاٹ کدھر دا سی، لوگوں نے کس مقصد لی بنایا سی، بنانے والے نے جو نقشہ بنایا ہے وہ اپنا ہے، پتھر دینے والے نے دیا تھا مسیطے لا دیا۔
پتھر دینے والے نے کیا کرا؟ مسجد. پلاٹ دینے والے نے کیا تھا؟ مسجد. جتنے واش روم بڑھانے وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے، کنوں ٹھڈے پینے نے، کنوں چومیا جانا ہے، کتنے سر رکھ کے محراب وچ سجدہ کرنا ہے، کتنے موتر کی دھار مارنی ہے. وہی پتھر ایک ہی پلاٹ ہے، اجر اور ثواب کے لیے لیا تھا، والدین کے لیے، یہ صدقہ جاریہ کے لیے لیا تھا. ہے وہی قرآن. نزولی ترتیب آیت پہلی اقرا، پہلا آرڈر اقرا، سورت کا نمبر 100، پارہ آخری. اب یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے. بندہ کتاب لکھے تو مقدمہ لکھتا سب سے آخر میں ہے، جگہ شروع میں دیتا ہے. تیرے رب نے فاتحہ کو پہلے جگہ دے دی، پھر بقرہ کو دے دی. اس ترتیب کے مطابق جو ہمیں ملا تھا قرآن، اس کا پہلا حکم کون سا ہے اور کسے کسے ہے؟ اسی 100 سال بھی پڑے ہیں تو وکھری گل ہے کہ 100 سال والے بابا جی نہیں ہے. 90 80 85 70 75 یہ میں کوئی دہانیاں دی بولی نہیں لاؤن دیا. یہ وہ سی جڑے کدی نیانے سی تے اج ماشاءاللہ سیانے ہوئے نے. پڑھ پڑھ کے کہتے پتہ تو چٹے نہیں کیتے، ایڈے ایڈے سانو بول آتے ہیں، ایڈے ایڈے خان آکھے نے، وڈیریاں نے سونے دے پانی نہ لکھن والیاں گلاں کیتیاں نے. رب نے قرآن 23 سالہ اتاریا، 3 سالہ باقیہ نے حفظ کیتا ہے. ہاں جی. تے ماشاءاللہ ترجمہ پڑھ کے جڑے علماء بنے نے وہ بھی اتنے نے، پڑھاؤ والے بھی اتنے نے، جڑے انہاں نوں داد دین والے تے انہاں دیاں دالاں خرچے پورے کرن والے وہ بھی اتنے. لو تے میرا حیا نہ کریا جے تے شرم نہ کریا جے. 2 بندیاں نوں علم نہیں جے ہوندا، ایک مغرور نوں تے ایک شرمیلے نوں. بلا وجہ دی شرم علم نہیں آنے دیتی. جو بھی حاجت ہے دور کر دو. نہیں تو میں جاندے اللہ نوں کہنا ہے کہ شاپر لائے تھوڑا تھوڑا پیس انہاں دے پلگاں دیاں کیپاں لا کے تے اوتے چڑھ کے کیپاں بند کرا. ساری رات بھی کیکا ماری جو گڈی سٹارٹ نہیں ہوا. کیا ہے ایک پردہ بری، کرنٹ پاس نہیں ہو رہا. رحمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، ہادی بھی ہے، راہبر بھی ہے، مرشد بھی ہے، اخان بھی ہے، قول بھی ہے، گفتگو بھی ہے، قرار بھی ہے، سارا کچھ ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ تو ٹیسٹر لائی دا ہے. اچھا جی لائٹ پیچھے گریڈ چ بھی ہے، سر جی ٹرانسفارمر چ بھی آ رہی ہے، میٹر چ بھی آ رہی ہے. پھر گھر دیا چیزاں کیوں چلن ڈیاں پتہ نہیں جی. فریج نوں پوچھو یا فریج خراب ہے یا کرنٹ بھی ہے، فریج بھی ٹھیک ہے. پھر رولا کی ہے؟ رب بھی ہے، رحمان بھی ہے، انسان بھی ہے، قرآن بھی ہے، صاحب قرآن بھی ہے، زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، موقع بھی ہے، زندگی بھی ہے، حیات بھی ہے، سانسیں بھی چل رہی ہیں، سنا بھی جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، پڑھایا بھی جا رہا ہے. لیکن پھر خسارہ نہیں جا رہا. دسیا جی ذرا شرم آیا جی نا. رب نے اس قرآن چ ترتیب توقیفی چ پہلا حکم کی دیتا ہے. پہلا حکم جی اہلا وسہلا مرحبا. ہم اپنے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. زیارت بھی کریں. آپ نے تلاوتیں سن دی، میرے ساتھ بھی جڑے. قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، جاننا، ماننا ایمان کا حصہ رہا. اور پوری گل تواڈے نال ہے تے سننی جے مینوں جواب دینا جے. پوری مجلس چ ایک بندہ جنوں بھی پتہ ہے کہ پہلا حکم کی یہ حل تو مینوں دسے. میں سارے کیمرے بھاجی لواواں. بسم اللہ. بہترین کاوش تشریف ہے جی. کوئی آؤ. میں جرت کو سلام دیتا ہوں کہ چلیں. ہمت تو کی. پہلا آرڈر، پہلا حکم آسمان سے رب نے جو بندوں کے لیے اتارا اور آوازیں دے کے اتارا ہے. کوئی انہیں تجھے قرآن سننا بھی ہے، تلاوت یشش بھی کرنی ہے، نعرے بھی مارنے ہیں، تو صرف صاحب ہے اس کو یا آواز دینے کی. اور میں دس آیا ہوں نزولی ترتیب ہے.
آج ساری تعلیم تے آج تربیت تے آج قرآن نال تعلق تے آج پیار پوری زندگی کانفرنس سے سننے میں ہر مسلک کی گزری سنانے میں گزری ایک ایک کانفرنس کا خرچہ کروڑوں تلک چلا گیا لاکھوں میں گیا اکٹھے کیے مہینے لگے سال بھر یاد رہی مگر وہ سبق یاد نہ رہا جو آسمان سے رب نے میں مہمانوں کے ہوتے ہوئے کچھ پڑھانا نہیں چاہتا لیکن بتانا چاہ رہا تھا کہ تلاوتوں کی مجلس محفل حسن قرات عش عش کرنا بات رہ گئی نعرے تلک سبحان اللہ تلک دعاؤں تلک عمل کی دنیا کہاں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے ایک اور بابا جی بھی کہہ رہے ہیں وہ تھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی اے مالی یا فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر علی کی اہلیہ حسنین کی اماں جان جنتی عورتوں کی سردار کل قیامت کے دن تیری پہچان یہ نہیں ہونی کہ تو محمد کی بیٹی ہے دیکھا یہ جانا ہے کہ تیرا عمل کیسا ہے پہلا حکم ادھر کی آواز آنے لگی تھی جی کیا کہتے ہیں آپ سورۃ البقرہ ہے آیت نمبر 121 ہے آیت نمبر اندن 121 تھی وہ بھائی آیت نمبر صرف 21 رٹو توتے نہیں صرف حافظ جی نہیں صرف سنی سنائی پہ زور نہیں کبھی کھولا ہوتا کبھی پڑھا ہوتا رب نے پہلے نمبر پہ جو آواز دی اور پہلا آرڈر دیا ہے یا ایوہ الناس اللہ نے کہیں نہیں کہا مومنوں کیونکہ قرآن صرف مومنوں کے لیے نہیں اترا پوری انسانیت کے لیے اترا ہے اور میرے پیغمبر کی امت کی دو قسمیں امت الدعوہ امت الاجابہ مانا کس نے ہے جواب کس نے دیا ہے استجابت قبول کس نے کری ہے اور کون ہے کہ جس نے انکار کرا ہے دعوت دی رد کر دیا 8 ارب میں سے 6 ارب رد کر کے بیٹھے ہیں 2 ارب مان کے بیٹھے ہیں جنہوں نے مانا ہے ان کی حالت یہ ہے کہ انہیں یہی پتہ نہیں کہ پہلا حکم کیا ہے اور اس کی ورڈنگ کیا ہے لفظ کیا ہے یا ایوہ الناس قدرتی بات ہے کہ مرید کے میں کوئی بندہ دوسرے بندے کو بندہ نہیں مانتا جنہوں میں پوچھے رہا سنائی یارو میری دا کی آ رہا ہے کہ وہ بندہ ہے وہ بندہ ہے چھوٹی جی گل حالے تو رئیس المنافقین علی بھائی ہے وہ کو بندہ ہے کدی گل کرن دے کوئی اودے نال کاروبار تے نہیں جے کر لیا رہن دے جے بھائی وہ بندیاں جو بندہ نہیں شمار ہوندا وہ سانوں پوچھو اسی واہ پیا جانا یا راہ پیا جانا بندہ صرف میں کم از کم آپ کو اپنے آپ کو مانتے ہیں تو میں مننے یا نہ مننے میں خود نوں بندہ مانتا انسان مانتے ہو جے میں کہاں کہ جن نے انسان نے ہاتھ چکن تے کسی نے ہاتھ تھلے نہیں کرنا حقیقت یا ایوہ الناس او لوگو جو دعویٰ کرتے ہو کہ میں انسان ہوں اعبدوا ربکم یہاں ہم نے ڈنڈی ماری عبادت کرو اپنے رب کی عبادت کر کے تے بندے نہیں بنتے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو علامہ صاحب الحاج ہو کے آگئے نے پہلے علم پڑھا تھا سادے عمرے کیے تھے پھر ایک حج کیا تھا تو حاجی صاحب اب الحاج ہیں تے ڈنڈی پہلے تو ود گئی ہے دکانہ 4 ود گئی ہیں مارکیٹاں تے پلازے بن گئے ہیں تے ماشاءاللہ باز نہیں آیا حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو دلاں دے پھٹ تو سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو کوئی ٹوپی دوسری ٹوپی نہ دی ون سمنیاں وقت جتنے گروہ جتنی جماعتیں جتنے سلسلے اتنی کیپس اتنی یونیفارم دلاں دے پھٹ تے سیتے نا ٹوپیاں سیتی جاندے اے نفساں تے چھری تے پھیری نا عبادت کر رہے ہیں قیام کر رہے ہیں رکوع چل رہے ہیں سجود چل رہے ہیں تشہد ہو رہا ہے روزے رکھے جا رہے ہیں تسبیحات پھیری جا رہی ہیں تسبیح پھیری تو دل نہ پھیرے اتو میاں تسبیح تو بچو میاں تسبیح
قرآن دا حافظ تے قاری، سامع سننے والا، گھر میں قرآن رکھا ہوا پڑھنے والا، لیکن حالت کیا ہے؟ یا ایوہ الناس عبدو، ہم نے ترجمہ کیا عبادت کرو، اور عبادت رکھ لیا 5 چیزوں کا نام، بس اس کو بعد پہلی صف سے بیٹھ کے غیبت، دوسری میں بیٹھ کے حسد، تیسری میں بیٹھ کے چغلی، چوتھی میں گالی، 5ویں میں فساد۔ تو یہ تب کرتے ہیں پوری زندگی گزر گئی پر گل نہ پڑی۔ نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو، سب کچھ ذبح کر لیا مگر اپنی انا ذبح نہیں کر۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، مانا یہ تھا اوے انسانوں بندے بنو، انسانوں بندے بنو۔ تواڈے نال کتے اتفاق شاید ہویا ہوئے، میرے نال تے اکثر ہو جاتا سی، ابا جی کہندے ہوندے سی اوے بندے دا بندہ، تواڈے شاید اتفاق ہے، پیو پتر نو کہندا ہوئے، یا عام ٹریا جاندا راہی کہندا ہوئے بندہ بن گیا، کی کرن دے رام گان ڈیا تے مار کے الٹا لڑن دیا۔ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں، حادثہ دیکھ کر اٹھا بھی آن دیا تو دوسرے کو اٹھا کر صحیح بندہ بن۔ اللہ بھی کہندے نے انسانوں بندہ بنو، بنا تو میں دیتا پر ہن تواڈے کام بندیاں والے نہیں۔ پہلا حکم بندگی کا، پہلا حکم ہن جڑے جڑے بندے نے اگلی گل سن لو، اللہ نے کیا ہے ربکم، کیوں؟ اپنے رب کی بندگی کرنی ہے تو اس کی، بندہ بننا ہے تو اس کا۔ اللہ کہنا کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں کہ داتا دی ملنگڑی بن کے بندہ بننا ہے کیا؟ قرآن تو سب پہ اترا ہے، سارے انسانوں پہ اترا ہے، رحمان نے اتارا ہے، گلی گلی میں آیا ہے، محلے محلے میں پہنچا ہے، نگر نگر تک اپروچ ہے، ہر جگہ میسر ہے، ہر جگہ مدرسے ہیں، لیکن کیا مجال کہ کوئی انسان بنے اور بندہ بنے اللہ کا۔ میں فیصل آباد سے تانگلے والا جا رہا تھا، چپڑیل جھال تلک، ستیانے تو پیچھے رہ کے کتنا سفر اگلی گڈی نے رستہ ہی نہیں دیتا، کٹ ماری آیا تو سائڈ نہ کیا۔ میں نے چپڑیل جھال پہ جا کے گاڑی آگے کری اور میں کہا یار تیرا میرا کوئی جوڑ ہے، میں کوئی سواریاں چپڑیاں تو بننا ہے، ریس لائی جائے تو رات دے بندے دے کہندا تو جاندا نہیں میں کون، میں کہا یار جانتا ہوں تو میں تینوں روک نہیں سی جانتا، کہندا تو پیچھے سکرین تے نہیں کچھ پڑھیا، میں کیا پڑھیا، پھر تینوں سمجھ نہیں آئی، میں کیا وہ لکھیا سی الیاسا جٹ، جان دے کو نام سنیا کہ الیاسا جٹ؟ فیصل آباد دا نامی گرامی سیاست دان تے وڈ دا پہلے رسید گل پھر کرتا سی۔ لوگ اپنا تعلق اس سے جوڑ کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم خونی ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم گاڑ دیتے ہیں، ساڑھے نال ذرا صاحب چلے آجے، یہی ہے نا۔ آپ ڈیچا دا بندہ رانیاں دا بندہ ہے، پٹھانا دا ہے، آپ مہران دا ہے، پتہ نہیں اتنے بیڑے دے زیادہ چلو جیڑے بھی جی بندہ بڑا آکڑ کے لگ رہا ہے کہ صاحب نہ روی، میں کلہ نہیں ہوں، میرے پیچھے پوری قوم ہے، میرا ٹبر ماڑا نہیں ہوں، سر جی اتنی اکڑ، آؤ پھر سنیے آگے چلیے، جتنے بھی انبیاء کہا تعارف کرواؤ، ہر پیغمبر نے اپنا تعارف کیا کروایا؟ انی عبداللہ۔ اور پینڈ آگے میرے نہ صاحب چلے آجائے، میں اللہ دا بتا جائے، وہ تو پڑھ دا جی تو پھر پتہ بھی نہیں لگا، دھمکی بھی تھی اور حقیقت بھی تھی۔ تو اڈے میرے چکیڑا اللہ دا بندہ بنے ہیں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پہلی نہیں کیا یہ بھی پتہ نہیں چلا، زندگی گزر گئی ہے، قرآن مجید کے اندر پہلی نہیں ممانت جس سے مرشد نے روکا، رب نے روکا، رحمان نے روکا اور لوگوں کو منع کرا، سانو پتہ ہی پہلی نہیں بندہ بننے کے لیے جو ضروری ہے، جیسے آرڈر کو فالو کرنا ضروری ہے، توحید خالص و بندگی رب کے نام ہو، پوری زندگی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن اس بات پہ ڈٹے رہنا، ساڑھے نالوں تے بڑی چنگی ہے بندے نا،
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਖਰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਈਏ ਪਿਓ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 60 ਢਿੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ 'ਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੇ ਕੱਢ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਸकी कोई वैल्यू नहीं अब्बा आप हैं तो खर्चे भी आपने उठाने हैं नखरे भी आपने उठाने हैं अल्लाह रब तू है ते मदद किसी और तू मंगा औलाद किसी और तू मंगा बंदा भी तेरा हूं जरूरतें भी पूरी तूने करनी है मदद भी तूने करनी है इस तरह कुरान पढ़ा होता तिलावत की होती काबा के रब की कसम हमारी जिंदगी बदली हुई पहली नहीं जिससे मना मैं सिर्फ आज 2 सबक पढ़ा पहला हो गया पहला ऑर्डर याद रहेगा कुरान मजीद में सूरतुल बकरा में आयत नंबर 21 अगली आयत से पहली नहीं फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा और लोगों अगर रब वो है मुश्किल कुशा वो है पालनहार वो है मां के पेट में तन्हा बनाने वाला चलाने वाला जिंदगी देने वाला सांसें मुहैया करने वाला कीमती तरीन सामान लगा के तुम्हें देने वाला और अपना बनाने वाला और बन के दिखाने वाला ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਚੂਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਕ ਸਿਰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਊਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ ਆਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਆਵੇ ਨਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਥੋਬੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਬੈਨਰ ਤੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੋ ਤਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿ ਬਣ ਜਾ कराची जाके की कहता या गाजी यही क्यों बोली जाना मुकालमा की कॉन्फ्रेंस होने लगी नवाब अल्लाह करे अद्धे खतीब ना होने सारे कारी या गाजी लवाबाजी कॉन्फ्रेंस तगड़ी हो गई तो खुल के हुई तो गज वज के हुई तो रज रज के हुई सज धज न हुई अगले दिन बोला जा कर गई या गाजी या गाजी अब्बास तेरे नाम की आस हर मुश्किल का इको हल हो तैयार ते सेवन चल तेरे मुर्शिद ने क्या समझ दिया था जितनी मर्जी बड़ी मुश्किल होवे किसी और को आवाज नहीं मारनी हर मुश्किल का इको हल हो तैयार मसीह ते चल काना इदा हज़बहु अम्र फाजी सला अगर मस्जिद मुयस्सर नहीं बदर का मैदान है रेतला टीला है 1000 ने असले नाल चढ़ाई कर दी है तो 313 डंडे सोटे नाल भी टूटे ते कुछ हो ने जिन्हां ने पप्पा भर खलो के ते कद पूरा कीता इत्थे किते फौज च खलो के पब चुक के अपने कद दा साइज पूरा कराया जरा फूक भर के छाती कड़ा के नाप दिलवाया जे मैं देखांगा किदां ईमान नाल पब चुके तो पप्पा भार खलोगे तो कहने लगे हजूर का तो साडा भी एडा ले चलो चाई चाई पहुंचे सामने लगा हुआ है 1000 साहिब कुरान ने मेरे मुर्शिद ने क्या करा किन्हों आवाज दी बाबा जी आ बाबा जी आदम आ सानू जम के किथे रेता दे टिड्डियां च बदल दे मदार किसदा है आ बाबे ओ कुछ ख्याल करे आ नू बाबा जी मरदे सी मरण दे नु कानू कश्ती पाया सी बाबा जी इब्राहिम साहब कानू आए थे किसी बाबे बुजुर्ग को नहीं वास्ते वसीले को नहीं सजदा किया सर जमीन पे रखा पैगंबर की जमीन मुर्शिद की जमीन मट्टी पे लगी बदर के मैदान में और सीधा अल्लाह को कहा अल्लाह आ नहीं जड़े ले मारने तेरा काम में मरवा देगा लेकिन एक गल दसदा फिर इत्थे तेरा नाम किसे नहीं बुलाना जो होना ही अज बता
کیوں نہیں؟ پھر رب نے بتایا نہیں کہ 70 مروا کے تو 70 قیدی بھی کروایا. ہاں جی 70 مار کے 70 قیدی بھی کیتے ہیں. بن کے نہیں رکھ دیتا یوم الفرقان نے. اج فرق پتہ لگ گیا کہ کون اللہ دا ہے تے رب کنہ دا ہے تے کنہ دا. لات منات تے عزا حبل تے ود سوا یغوث یعوق نصر نائلہ والے کتنے نے؟ سر جی قرآن کی دیتا پڑھیا ہوندا جو کیا وہ کیتا ہوندا تے جس تو روکیا روکے ہوندے. جو 313 جیت سکتے سی تے 2 لاکھ نہیں سی جیت سکتے. لیکن افسوس ہم ہار گئے. عمل میں ہار گئے, زندگی میں ہار گئے, بیوی بچوں میں ہار گئے, بازار میں ہار گئے, کاروبار میں ہار گئے. خسارے ہی خسارے, خسارے ہی خسارے. دن آخری گلاں تے یا سلام پہلی تسی سارے اچھے ہو میرے تو ہو نا. ساری زندگی مرشد کی سیرت بھی سنی ہے, مینوں بھی حکم ہویا سی سناؤ تے ہنے تلاوتاں سنیاں نے. ویرے تلاوت تب تک تلاوت نہیں جب تک ایمان نہ ہوئے کہ برحق ہے. ایک کتاب لا ریب تے لا شک ہے, اے ہدایت شفا ہے. تب تک فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ہمہ تنگوش ہو کے سر سے لے کے پاؤں تلک ایک ایک عضو قرآن کو سنے بھی سمجھے بھی اور مانے بھی. سنے بھی سمجھے بھی اور مانے بھی. جو آرڈر آئے اسے کرے, جو نہیں آئے اس سے رکے. پھر اس دعوت اور پیغام دنیا کے جتنے مرضی چیلنج موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے کہ جو بھی تم بول رہے ہو غلط اور رب کا قرآن صحیح ہے, اس میں شک نہیں. پھر اپنے بچوں کے بیگ میں, ان کے دل میں اور سینے میں اور ہزاروں کتابیں بھی ہوں, آکسفورڈ کے نصاب بھی ہوں, لیکن وہ سب سے پہلے نمبر پہ جس نصاب کو سمجھے وہ رب کا قرآن ہو اور پھر اس کی دعوت کو عام کرے. ماضی کا جو ہے اسی میں حل اور حال کا اسی میں حل, مستقبل کا حل اسی میں سمجھے. جتوں بھی کھولے تو ہوندی ہوئے تے پڑھدا ہوئے تے جاندا ہوئے. ماں پتر باہر گیا سی, ماں گھر سی تے مرن لگی تے کہندی کہ ہائے پترا تیری جدائیاں بھی مار گئیاں تے بھوک بھی مار. ملے والے نے پوچھیا اما کہ انہیں خط پتر چٹھی نہیں سی پایا؟ کہندے پوت چٹھی پاوندا سی چپ کے رکھ دیندی سی. اندر ڈھیر لگا بریف کیس چ بھریاں پئیاں. بریف کیس کھولیا تے کھول کے ویکھیا تے وہ سارے چیک سن. وہ سارے پتر پیسے بھیجدا رہیا تے ماں نوں پتہ نہیں پتر نے بھیجیا کی ہے. رب تو محبتاں بھیجدا رہیا تے لوکاں نوں پتہ ہی نہیں وچ کی. انہیں چیک چوم کے رکھے کہ پتر دیاں چٹھیاں نے. اسی چٹھی آسمانی چومی تو سر تے رکھی لیکن پتہ نہ لگا کہ اندر خزانہ کی ہے تو سونا کی ہے. تو پھر سمجھ کیا سر جی تلاوت اس وقت تک تلاوت نہیں ہو, قرات ہوئے گی, وہ پڑھنا ہوئے گا مجھے. جب تک اس پہ عمل نہیں تے عمل چیک کرنا ہے تے دیکھ دے وچوں تین چول چیک کر لئیے, عمل نہیں چیک ہو گی. میرے حضور تے مرشد نے کیا سی تے قرآن چ بھی آرڈر ہے اور منع کیتا گیا بائی آرڈر کہ گال نہیں کڈنی تے جیڑا لڑ دے گال کڈے پکا منافع. تے اسی موڈیے تو بنے ہوں بوٹا گالا نہ کڈے تو ہاں جی بوٹا گالا نہ کڈے تو کی کرے. وارث شاہ کی نہیں کہتے. تیرے میرے پیغمبر کے پاس ایک آیا تھا آدمی, کہنے لگا مرشد میری رہنمائی کر دو, سبق دے دو, قرآن کی تلاوت ہو جائے, میرا تزکیہ ہو جائے, صفائی ہو جائے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. مصر چو صد کے کاری بلا کے پڑھ کے تے سن کے بھی ساڑھے دل صاف نہ ہے. انہیں ایک باری سنیا حضور نے کیا سی کہ گال نہیں کڈنی, لا تسبن احدا. مرشد نے آکھیا اس آدمی دی حیات دے وچ زندگی چ لکھیا ہے کہ مرد دم تک انہیں انسان دے درکنار کسی حیوان نے گال نہیں کڈی. لو ماشاءاللہ انہیں تسی قرآن سننا ہے بڑے فخر نال تے ہاتھ چک کے ذرا ایک تے ہاتھ مار کے کبو ہاں جنے زندگی کو گال نہیں ایک کرنا چاہیے. سیدھے بیٹھے بھاجی میں ہنے تھوڑی دیر بعد بڑی خوشی ہونی کیمرہ بھاجی لایا جے ذرا چہرہ کرا دو بڑے غصے نہ کرو. بھاجی بندہ لگ گیا 30 سال ہو گئے سی لگ دے. جی میں انہیں غصے نہ ویکھن ڈیا سی, میں ایویں اگلے دن دس کے بھائی نے کنے گیا بھاجی میں زندگی چ کدی گال نہیں کڈی. دوسرا آدمی آیا حضور کو سبق لین تے آپ نے کہا کہ غصہ نہیں کرنا. 3 دفعہ انہیں کہا جی حضور اور سبق دیا کہ غصہ نہیں کرنا. میں کہا جی غصے والا بندہ جنہیں آج تک غصہ نہ کیتا ہوئے. پھر انہیں ہاتھ چک لیا
ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੀਤਾ? وہ کہنے لگا میں نہیں کیتا. میں کہا بھاجی کیمرے لاؤ, پر کیمرہ بھی وہ لاوے جنہیں کدی گال نہیں کٹی کدی غصہ نہیں کیتا. کیمرے والے بھی بہ گئے. میں کہا سرکار میں تھوڑے گھر آنا اج تے کانفرنس لے آیا تو محبت نال ملن لئی کوئی گفٹ لے کے آواں گا, سینے لاواں گا, تہاڈا فیض کوئی سانوں بھی لبے. پر کہندا جی میں باقی نہیں تے گال کٹی محلے چ جنوں پوچھ. میں کہ محلے چ نہیں پوچھنا, شادی ہوئی جی؟ کہندے جی. میں کہ میں گھر والی نہیں پوچھنا. کہندا جی پھر تے نام بناؤن والی گل پھر تے اللہ اکبر. او میرے بھائیو, اس قرآن کی تلاوت آج سے شروع کر دو. بہترین تلاوتیں آپ نے سنی. قرآن مجید کی جتنی خبریں الحمد سے, وہاں جو جواب آیا تھا نا الحمدللہ رب العالمین, یہ خبر ہے. اللہ کے قرآن کی ہر خبر سچی ہے. ومن اصدق من اللہ. دنیا کہے جو مرضی کہتی رہے, اکھا بند کر کے کان بند کر کے کہو اے جو بولن دے ہو جھوٹ بولن دے ہو. رب نے جو قرآن میں کہہ دیا وہ برحق ہے, برحق ہے. پھر مننا پائے گا کہ اللہ نے حضور کو بشر آکھیا ہے تے ایک دفعہ بشر کہن نال 3 نیکیاں لبڑیاں نے. ایتھے مسلک جاندا رہے گا, عقیدہ لگ جائے. تے میں 1.25 لاکھ ظاہری تے 1.25 لاکھ باطنی بزرگاں دے درباراں تے 10 سال زندگی دے گزارن تو بعد پھر چھڑیا ہے قرآن پڑھ کے. ویسے نہیں, 12 سال لیڈ کیتا ہے عید میلاد النبی دے جلوس نو فرنٹ تے. پر جدو اس قرآن نال تعلق جڑیا نا تے صاحب قرآن تے مرشد نال, تے پھر انہاں دے اس دربار تے جنوں روضۃ من ریاض الجنہ کہندے ہو, اوتے سامنے بیٹھ کر کے صرف ایک ہی سوال کیتا سی, اللہ تیرے محبوب نے کہا کہ جنت دا ٹکڑا ہے تے تو کہنا کہ جنت جو کو ملتا ہے اللہ ادھر لا دے کہ جتھے حق ہی حق ہے, جتھے جھوٹ نہیں, جتھے 2 نمبری نہیں, من گھڑت روایت نہیں, جعلی حدیث نہیں, جہاں پہ ضعیف نہیں, جہاں پہ موضوع نہیں, جہاں پہ اپنی من کی مرضی نہیں, جہاں جو ہے وہ ضعیف قصے اور کہانیاں نہیں, جہاں پہ ادھر ادھر کی چیزیں نہیں. یا رب کی کتاب ہے یا تیرے مصطفیٰ کی جناب. یہ کام سوکھا نہیں ہے. آج تلاوت کدی کر کے دیکھا جائے تو پھر سمجھ آئے گی. وگرنہ تو بندہ دودھ میں یا پیچھے لے کے لیتا نا من کا شرح پر جڑا ملاوٹ ثابت کرے انہوں 2 لاکھ روپیہ نا. تو جدو اگلے پانی کر دو کہتے میں پانی نہیں پایا, قسم چکا لو میں برف پائی سی. اس لیے انشاءاللہ آج کی کانفرنس دل بدلے گی, حالات بدلیں گے, خیالات بدلیں گے. خسارہ کوئی نہیں, نقصان کوئی نہیں. رب شاہد ہے, فخر سے بھی مٹ کے کہہ رہا ہوں, میں آپ لوگوں سے کوئی اچھا نہیں ہوں, 1.5 فٹ اونچا بیٹھا ہوں, لیکن کمٹمنٹ ہے میری کہ میرا جو شعبہ ہے میں نے اپنے شعبے کے اندر الحمدللہ آمدن بھی اور لاشعوری میں بھی 2 نمبری کرنے کی کوشش نہیں کی. اور یہ کہہ کے مر رہا ہوں, اگلے پل موت آ جائے, زندگی میں اگر کبھی میرے منہ سے شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ کوئی ضعیف حدیث نکلی ہو یا فرمان نکلا ہو اور مصطفیٰ کے نام لگا اور وہ حدیث نہ ہو, تو میری قبر پہ بھی کتبہ لگا کے لکھ دینا کہ یہ روایت ضعیف ہے. میں قبر کے اندر بھی اگر اللہ نے ہمت دی تو میں رجوع ہے, میرا مر کے بھی رجوع. میں وہ بات محبوب کے ذمہ نہیں لگانا چاہتا. ہے کوئی معاہدہ لال اٹھ کے کرے جی ٹھیک ہے مسئلہ ہون گے, یہ تو اللہ نے پوچھنا ہی نہیں, نہ ہی کوئی نہیں. جیڑا مرضی مسئلہ کہ کرو عمل قرآن تے, تلاوتہ کرو تے پڑھو, آرڈر منو, مناہی سے رکو, ممنوعات کو چھوڑو اور اسی کی دعوت دو. زندگی نہ بدلے تو میں نے کیا کہ ایک دن اگے پیچھے سنی لگا لو, شیعہ اپنے آگے پیچھے دیوبندی لکھوا لے, دیوبندی اپنے آگے پیچھے شیعہ لکھوا لے, سارے آدھے دوجے مسئلہ دے بینر چوک کے لپیٹ لو, لیکن گالو کرو جڑی قرآن چاہتے اللہ دی قسم جے سارے تو انہوں بھابی نہ کہنے تو میں پڑھ گئے ساڑھے نہ بیٹیاں. میں ایک دفعہ کیا کہ وہ جڑی قنوت نازلہ ہے اور رکوع تو بعد ایک قنوت ویتر پہلے کوئی پتہ کرو کہ تیرا نبیان تو نہیں ہے شک پہ جاتا لوگ اسی ایک دفعہ بولو اللہ کا ترجمہ کر کے بازار چ لوگ ہے. میں کہنا یہ کدھر کا جلسہ سن کے آیا جی, اس دن کا بدلے آیا جی. سر جی اس لیے آپ نے موت کے منہ میں جانا ہے, قبرستان جانا ہے, جان اللہ کو دینی ہے, امانت اس کی ہے, دین بھی اس کا ہے, امانت بھی اس کی ہے, توحید بھی اس کی ہے. زندگیاں بدلو, یہ انقلابی مرشد ہے, انہی کے ہاتھ پہ بیعت, تو ان سے زیادہ حسین کوئی اور ہوتا تو میں کم از کم دنیا کو لب کے ہوتے ہاتھ رکھ دینا سے میں نہیں لبا تو اسی نہیں رکھے. لہذا جگہ جگہ تے میں دل نہ سٹو, ایک جگہ تے رہو. اس مرشد کو بڑا آزم, اس نے کانفرنس کا عنوان بھی لاجواب
تے اینو سنن دا اگر حق ادا ہو گیا تے انشاءاللہ دل بدل گیا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.